الحمدللہ الحمدللہ العزیز العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل تکریم حاضرین سامعین، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین، ہمارے بھائیوں نے یہ بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی بزم کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بشارت صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، تمام معاونین کو بہت ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا ہے، اور ذرا انفرادی انداز میں کیا ہے۔ تقلید جو ہوتی ہے نا، انسان کسی کا مقلد ہوتا ہے، وہ اعمال میں ہوتا ہے، عقیدے میں نہیں ہوتا۔ ہم جو رب رسول کو مانتے ہیں تو امام اعظم کے کہنے پہ نہیں مانتے، اللہ رسول کو ماننا چاہیے اس لیے رب رسول کو مانتے ہیں۔ اعمال میں تقلید ہوتی ہے، ہم فقہی احکام میں ان کے مقلد ہیں، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، لیکن عقیدے کی کوئی نہ کوئی مثال ضرور ہوتی ہے کہ میرا عقیدہ اس عقیدے کی طرح ہے، میرا وہ نظریہ ہے جو فلاں آدمی بھی بیان کر رہا تھا، اگرچہ اس میں تقلید نہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ملاحظہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بات کی منافقین کی، فرمایا جب منافقین سے کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ یہ بالکل پہلا سپارہ ہے، اور آپ ان آیات کو دیکھ لیں، بالکل دوسرا رکوع ہے یہ سورہ بقرہ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ وہ بھلا جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ترجمے پر خاص غور فرمائیے گا، وہ جواب میں منافق یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ معاذ اللہ۔ یعنی وہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنا تو ٹھیک ہوا، اور حضور سید عالم علیہ السلام کو نبی ماننا تو ٹھیک ہوا، پر یہ کیا ہوا کہ ہر چیز ہی حضور پہ قربان کر دی؟ وہ اس کو معاذ اللہ بیوقوفی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ رب کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اور جو صحابہ پر تان کرے اس کو رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، میرے محبوب کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے بھی نہیں، بیوقوف بھی ہیں اور اس کا علم بھی نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا، صحابہ کا اعزاز پتہ کیا تھا؟
انہوں نے نا جس طرح منافقین کہتے تھے نا، عبداللہ بن ابی سلول کہا کرتا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا تو ہوں، مسجد آتا تو ہوں، اب تم معاذ اللہ کہتے ہو کہ میں محمد ابن عبداللہ کی عبادت بھی کروں تو یہ نہیں مجھ سے ہوتی۔ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، تو وہ اس طرح غلامی کرنا، اس طرح پیار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ میری طرف دیکھیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں اور عصر میں وقت بھی تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایک لفظ بھی زیادہ نہ کہوں، یعنی صرف وہی بات کی جائے جس کی ضرورت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو کھینچ کر لمبا کیا جائے گا تاکہ گھنٹہ پورا ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہی بات کریں گے جس کی بڑی زیادہ ضرورت محسوس کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ عزیز دوست، یاد رکھیں کہ صحابہ نے حضور سے پیار کیا ہے۔ یہ محبت جب ہو جاتی ہے نا کسی سے، یہ بڑا ہی کمال کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہو جائے، کچھ لوگوں کو ہوتی نہیں، خالی دعویٰ کرتے ہیں۔ ہو جائے تو پھر بہت سارے بندہ وہ والے کام بھی کرتا ہے جو روٹین میں اس نے کبھی کرنے۔ ایک مثال داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کشف المعجوب کے اندر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو صوفیاء کے بھی اور محدثین کے بھی امام ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے پیار ہو گیا تھا۔ سمجھانے کے لیے داتا صاحب نے لکھا ہے، 1000 سال پہلے سبق پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں میں رات اس کے گھر جاتا تھا تو ساری رات ہی میں سردیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ وہ 2-4 منٹ کے لیے کبھی چھت پہ آ گئی اور آ کے کہہ گئی کہ آج رش بڑا ہے، ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ ساری رات میں گھوما، ساری رات رہا، وہ 2 منٹ آئی، پتہ نہیں بہانہ لگا کے چلی گئی، لیکن فرماتے ہیں نہ مجھے اس پہ غصہ آیا، نہ مجھے یہ لگا کہ میں نے کل نہیں آنا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پھر بھی آواز آتی تھی کہ بیچاری مجبور ہے، کسی تکلیف میں ہے، پیار جو تھا۔ فرماتے ہیں ایک رات میں ساری رات ہی کھڑا رہا، اور وہ سحری کا وقت آئی، 2 جملے کہہ کے چلی گئی۔ جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ وہاں اگر تو کھڑا رہ یہ آپ یقین کریں، یہ نا لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، اگر تھوڑی توجہ کرے نا تو محبت تو بڑا کچھ کراتی ہے۔ یہ بچی امیر گھر کی اور لاڈلی بیٹیاں ہماری، باپ بھی پیار کرتا ہے، اماں بھی پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، پیسے آ گئے، جتنے آ گئے اتنے بھی بڑے ہیں میرے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ پیسے لینے کے لیے آتا تو پھر تو آنے سے پہلے کوئی حساب کتاب کرتا نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، ہم ذرا اس معاملے میں بے نیاز ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ نہ بس میری بات پہ توجہ کریں، یہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ عزیز دوست غور فرمائیں، بچی بڑی پیاری بڑی لاڈلی، تو اس کی اماں اسے کہتی ہے کہ بیٹے سویرے اٹھا کر، تو دیر سے اٹھتی ہے تو جب تو جائے گی نا، اذان ہو رہی ہے جی، تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے تو سویرے اٹھا کر، تو بچی کہتی ہے اماں مجھے اب تو سونے دینا، جب ساس کے پاس جاؤں گی تو دیکھی جائے گی۔ تو اماں کہتی ہے کہ وہ تیری ساس پھر شکوہ کرے گی کہ تیری اماں نے سکھایا کچھ نہیں، لیکن بچی نہیں مانتی، سوئی رہتی ہے۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، اس کا خاوند اسے کہتا ہے کہ تو سویرے نہیں اٹھتی، میری اماں اعتراض کرتی ہے جلدی اٹھا کر، کہتی ہے کوشش کرتی ہوں پر نہیں نا میری آنکھ کھلتی، بڑی تنقید بڑا اس پر اعتراض پر نہیں اٹھتی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نا اسی بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے، وہ جو سویرے فجر کے وقت 6 بجے بھی نہیں نہ اٹھتی تھی، اس کا بیٹا رات کو وہ اٹھتی بھی، اور پھر جب اٹھتی تھی 6 بجے تو پھر بھی وہ گھنٹہ لگاتی واش روم جانے میں،
تیاری کرنے میں، اٹھتی ہے تو پھر بھی بڑی سست ہے، لیکن اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو سویرے نہیں اٹھتی تھی. اس بیٹے نے نا 2:30 بجے رات کو ہلکی سی سی کی ہے، صرف سی ہلکی سی، پورا رویا بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کب باورچی خانے میں چلی گئی اور دودھ ڈال کے بھی لے آئی ہے. اب اسے پوچھو کہ اب آنکھ کس طرح کھلتی ہے. چلیں ایک مثال اور دیتا ہوں، وہ ذرا جلدی سمجھ میں آئے گی. میں ایک مثال اور دیتا ہوں. آج کل نا ہمارے بچے جا کے برگر کھا آتے ہیں رات کو، گھر آ کے بتاتے نہیں. تو اماں بیچاری منتیں کرتی ہے، پتر کھانا کھا لے، تو کہتے نہیں آپ لوگوں نے آلو مٹر پکایا، میں نے نہیں کھانے، حالانکہ کھایا ہے برگر. تو 2-4 دفعہ اماں کہتے ہیں میرا بیٹا بتا کیا کھانا ہے، تو ابا جی قریب سے نا میری طرح کہہ دیتے ہیں چپ کر، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تو چھوڑ. لیکن وہ ہے ماں، وہ پھر منتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے چل تو جو کہتا ہے. جب تک اسے یقین نہ آ جائے کہ اس نے کھا لیا وہ سوتی نہیں. وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے ایک اور نکاح کر لیا. تو ایک بیٹا تھا 8-10 سال کا، سوتیلی ماں کے ساتھ رہتا تھا. تو کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بیٹا تیری پرانی اماں ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگا ابا یہ سوتیلی ماں ٹھیک ہے. اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا وہ پرانی جو سگی اماں تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا کس طرح؟ تو کہنے لگا ابا جب میں سگی اماں کے ہوتے شرارت کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ آج تجھے روٹی نہیں دینی، لیکن جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ میرے پتر نے روٹی نہیں کھائی. اتنی جھوٹی، ابھی کہہ رہی تھی نہیں دینی. اور یہ جو آئی ہے یہ سچی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات روتا بھی رہوں تو نہیں دیتی. سچی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے. میں نے پھر اسے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. صحابہ کرام کو نہ پیار ہو گیا مدینے والے سے. جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، مطلب توجہ لگ گئی. آپ کو ہو جائے صحیح کسی سے پیار، آج بھی ہو جاتا ہے. یہ جوان بچہ ساری زندگی پردیس نہیں نکال آتا، بچوں کا کچھ بن جائے، بچوں کا کچھ بن جائے، بچوں کا کچھ بن جائے. پیار جو ہو گیا، یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کمزور رہیں. اگر محبت خالص ہو جائے تو وہ کام بھی کراتی ہے جو بندہ روٹین میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی، بچوں کو بھی کبھی نہیں جھڑکا، ٹھنڈے آدمی اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے، اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی. لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا سکھایا ہے معاذ اللہ آپ نے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو. حاضر خدمت ہوئے، گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا، آپ باپ کو ماریں گے؟ آپ نے تو بچوں کو نہیں کبھی جھڑکا، یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی. کریم فرمانے لگے آپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، رو پڑے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا سے کہیں یہ خنجر اٹھائیں اور میری گردن کاٹ دیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، پر حضور ان سے کہہ دیں یہ آپ کی شان میں کوئی بات نہ کریں. ان سے یہ کہہ دیں سونیا یہ میری مجبوری سمجھیں، میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں، پر مدینے والے کی کوئی بے ادبی کرے مجھ سے سہا ہی نہیں جاتا. آج میرے باپ نے آج آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے. حضور میرے پاس ہاتھ ہی تھا، میں نے تھپڑ مارا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو آج ابا کا سر کاٹ دیتا. یہ جنون، یہ کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے نماز پڑھنا؟ اس کو سوچیں کبھی آپ، کیوں مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ بڑا نیک، بڑا دیندار، پرہیزگار، حاجی نمازی آدمی، لیکن شادی والے دن وہ بھول جاتا ہے سارا دین. اسے بھول جاتا ہے کہ آج برات ہے تو آج بھی میں عاشق رسول ہوں. ناراض ہو گئے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. ہو بھی جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. او بھائی
دیکھیں نا کسی بندے کے نیک نمازی ہونے کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے بیٹے کا بیاہ ہوگا، جب اس کے گھر میں ولیمہ ہوگا، جب کسی کا انتقال ہوگا، اب پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے۔ محفل میلاد میں تو میری طرح سارے نیک ہوتے ہیں، اس میں تو جس سیاستدان نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی جب اترتا ہے تو کسی سے ادھاری لے کے پہن لیتا ہے۔ یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے، جب ہمارا رواں رواں حضور سے پیار کرے گا، لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی حضور کی جانب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا، اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا، اور انہوں نے حضور سے محبت کی۔ اور کمال دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تبھی تو مسجد آتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ مہمان ان سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں۔ ایک وہ شادی پہ جاتے ہیں جس پہ ابا بھیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے، تو بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریکہ، میں نے نہیں جانا، کہتے چلا جا، تو وہ جاتا ہے پر عین ٹائم پہ اور آ جاتا ہے۔ اور ایک رشتہ داری بھی کوئی نہیں، تعلق بھی کوئی نہیں، پر پیار بڑا گہرا ہے، کلاس فیلو ہے، محبت بڑی ہے، وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا، وہاں وہ جاتا ہے برات سے 2 دن پہلے، اور پی ایچ ڈی آدمی ہے، ایم فل آدمی ہے، ایم کام آدمی ہے، مالدار ہے، تگڑا ہے، لیکن دیگیں پکواتا ہے جا کے، وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے، وہ صفائیاں کراتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دل نہیں کر رہا، اور یہاں تو وقت پہ آ گیا ہے، تو کہتے ہیں ان سے اختلاف چلتا ہے، اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ لیں، ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا، ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی غلامی کا درس دیا، تو انہوں نے کہا کہ جب پیار کرو گے نا پھر دین بوجھ نہیں بنتا، پھر تکلف نہیں ہوتا، پھر انسان کو زندگی اس کی مزیدار ہوتی، پھر اسے سکون ملتا ہے، اسے وارفتگی نصیب ہوتی، اسے ذوق آتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر بندہ لائے آج کچھ نہ کچھ اور جنگ میں پیش کرے، بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچے کے لیے، ہر بندہ چندہ دے۔ جب حضور نے کہا نا ہر بندہ دے، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مزنی نام کے صحابی تھے، بیچارے غریب تھے، غریب زندگی ڈر کے گزار دیتا ہے، وزیر سے بھی ڈرتا ہے، پیر سے بھی ڈرتا ہے۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ بیچارہ ڈرتا ہے، سہما رہتا ہے، اور اسی لیے لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صلاحیتیں جو ذہنی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے معزز طبقات میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا ہر بندہ لائے۔ حضرت عبداللہ مزنی، کچھ لوگوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے صحابی کا، وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا نہ لاؤ، کہتے ہیں پھر میں اٹھا اور میں نے ایک شخص کے باغ میں جا کے کہا مزدوری ملے گی، وہ یہودی تھا، اس نے اپنی طرف سے نا سخت مزدوری بتائی، وہ پانی نہیں نکالتا جو آگے بیل لگایا جاتا ہے، کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور مجھے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ضرورت ہے پانی۔ او میرے بھائی میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا، یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ عجیب کام کراتی ہے محبت، عجیب کام کراتی ہے۔ اس صحابی نے پتہ کیا کیا، جہاں بیل ڈیوٹی کرتا ہے وہاں گلے میں پٹا ڈال لیا اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، تے سانو تے آخ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ تے چولا، او سجنا گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہی تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا، آخر انسان تھا، نازک وجود تھا، تھوڑا جسم پھٹ گیا، اور چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی، اور میں نے انہیں پلو سے باندھا، اور سارے رستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں
عثمان غنی جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، روتا سسکتا پہلے گھر گیا، کچھ تھوڑا خون لگ گیا تھا، وہ کپڑے بدلے اور پھر وہ لے کے نا بارگاہ ناز میں، کہتے میں پہلے بھی جاتا تھا، آج لوگوں میں نے رنگ ذرا نرالا دیکھا۔ جب میں دروازے رسول پہ گیا تو میرا چہرہ دیکھ کے مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کھجوریں پکڑانے سے پہلے حضور نے دونوں بازو کھولے یوں کر کے، اور جب میں کریم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں ادھر لا نا۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں چند کلو تھی اور مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں، سارے مال پر بکھیر دیں اور حضور فرمانے لگے غم نہ کرنا، جتنا ایک سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر دے گا نا میرا رب، اتنا تجھے اکیلے کو میرا اللہ اجر عطا فرمائے گا، اتنا تجھے اکیلے کو رب کریم اجر۔ محبت مصطفیٰ میں نا رچ بس گئے وہ لوگ، یعنی جس رستے حضور نے چلایا وہ چل دیے۔ آپ یقین کریں یہ واحد جماعت ہے دنیا میں، جماعت صحابہ، انہوں نے حضور سے کبھی سوال ہی نہیں کیا حضور یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، بس سونے نے جو کہہ دیا۔ آج میرا مسلمانوں سے کچھ گفتگو کرنے کا کئی دفعہ ہمارا آپس میں موقع بنتا ہے تو میں بڑی بڑی عجیب باتیں سنتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سود حرام کرنے کی ویسے حکمت کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے صاحب کا صدر صاحب نے بھی کہا تھا مولوی کوئی گنجائش نکالے، سود کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ ذہنی اختراع ہے، آپ جتنے دین سے دور چلے جاتے ہیں نا اتنا آپ کا نفس آپ کو کوئی نہ کوئی وسوسہ سکھاتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم پیسہ روزی روٹی کے لیے نہیں کماتے، اب ہم بنگلہ کار کوٹھی کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور بنگلوں کی کوٹھیوں کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ وہ آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ گاڑی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، اور جب بڑی مل جائے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے اس کے ٹائر چھوٹے ہیں، کبھی بڑے ٹائروں والی مل جائے نا۔ یہ ایک مکان لے لیں، پھر آپ وہ جب خرید لیتے ہیں تو پھر وہ جو سامنے والا پلاٹ ہے وہ پریشان کرنے لگ جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی مل جائے تو چلو اس میں گاڑی کھڑی کروں گا۔ یہ اس کی کار کوٹھی بنگلے کی کوئی حد ہوتی نہیں، یہاں کہیں رکتا ہی نہیں بندہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اب کہتے ہیں کہ پہلے حکمت بتاؤ، داڑھی کی حکمت بتاؤ، نماز کی حکمت بتاؤ، اسلام نے فلانی چیز جو ہے ہم پہ لاگو کی حکمت بتاؤ۔ چلیں ہر حکم کی حکمتیں ہیں، ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کرے گا، پر میں یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے غلام کو، ملازم کو، نوکر کو کہا کہ 1000 روپے کی چینی لے کے آ، اس نے آپ سے کہا کہ پہلے حکمت بتائیں، 200 کی منگا لیں، اس سے بھی تو کام چل جاتا ہے نا۔ میرا خیال ہے آپ مان لیں گے اس کی بات، بولیے کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے غلام ہو کے تو کہانیاں سناتا ہے، تو نا جس کام کے پیسے لیتا ہے وہ ہے بات ماننا، یہ 1000 روپیہ لے اور جا کے نا وہاں سے چینی لے کے آ، کہانی نہ سنا۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، وہ حکمت نہیں پوچھتے، دلیل نہیں پوچھتے، غلام جو ہو گئے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی غلام غلامی کرتے ہیں، وہ حکمتیں ان کا کام ہے کہ جو کہہ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بازار سے غلام خرید کے لایا، پر میں کوئی اللہ کا بندہ ہی لے آیا۔ کہتے ہیں ابھی تعارف ہی ہو رہا تھا، ضروری نہیں کہ بہت اعلیٰ شعر پر ہی وجد ہو، بندہ صاحب حال ہونا چاہیے۔ وہ تو ویسے گزر جائے تو بندے کو کیف حاصل ہو جاتا ہے، بندہ صاحب حال ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں وہ آیا، پہلے دن گھر میں بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی بلائیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو بچ گیا نا لقمہ وہ انشاءاللہ میں کھا لوں گا۔ فرماتے مجھے وجد ہو گیا، میں نے اس کو کہا کہ کوئی کمرہ پسند کر لے، تو کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، غلام حکم مانتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے وہ اپنی بات کر رہا تھا، مجھے سرور آیا اور میں رونے لگا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، میں نے کہا تو میرا غلام ہے تو میں بھی تو کسی کا غلام ہوں نا۔
حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مالک ہوتے ہیں کتے کے، کتا رکھتے ہیں گھر میں، ایک روٹی اسے ڈالتے ہیں اور اس کی ڈیوٹی کتنی ہے کہ وہ ساری رات جاگتا ہے، اور ہم پنکھے میں اے سی میں سو جاتے ہیں تو وہ جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ پنجابی میں درخت کو کہتے ہیں، وہ کسی رخ کے نیچے جا کے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کا تو مالک ہے تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کی خدمت دیکھ، اور ایک تیرا بھی مالک ہے، اس کی نعمتیں دیکھ اور تو اپنے کام دیکھ۔ کہتا ہے سویرے اٹھا نہیں جاتا، دوپہر کو دفتر ہوتا ہوں، شام کو مصروف ہوتا ہوں، نمازیں گول کر گیا، شریعت کی بات آئی تو نے کہا کہ معاذ اللہ وہ تو پرانی بات تھی، اب کیسے عمل کروں گا۔ حضرت بابا صاحب فرمانے لگے تو راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں من ستے، تیتھوں اتے او رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے پھر تے بازی لے گئے۔ ان لوگوں نے نا حضور کے غلاموں نے حضور کی غلامی کی۔ رش اور صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں، یہ پڑھنے بڑے ضروری ہیں، اور یہ تواتر کے ساتھ آپ کو ہر کتب احادیث میں سے ہر کتاب میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے مسلمانوں سے مذاکرات کرنے، اور کافروں کے سفیر بن کے آئے۔ ایک ہوتی ہے پیار کی اینک، اس میں سامنے والا اچھا لگتا ہے، ایک ہوتی ہے اختلاف کی اینک، اس میں اچھائیاں بھی برائیاں نظر آتی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے آئے، اختلاف کی اینک لگا کے آئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کو اور صحابہ دیکھ کر واپس گئے تو صحیح بخاری میں موجود ہے، جا کے ابو سفیان سے کہنے لگے مسلمانوں کے ساتھ کبھی جنگ نہ کرنا، خدا را میری بات کو سمجھیں، اس درد کو سمجھ جائیں آپ۔ یہ اس بندے کی بولی ہے جو بعد میں مسلمان ہوتا ہے، اور اس وقت بول رہا ہے جب ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جناب ابو سفیان بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے جب ان کو یہ بات بتا رہا ہے، کہنے لگا ان سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ میرے نوجوان دوستو، پیار تو ہمیں ہے نا کسی نہ کسی سے، چلو جس کو دولت سے نہ صحیح اس کو شہرت سے صحیح۔ آپ دیکھ لیں نا کتنا شوق ہے ہمیں فوٹو کا، آپ غور تو کر لیں کہاں کہاں الجھ گئے، کتنا بڑا رٹا بن گیا، اور چلو دولت کا نہ صحیح، شہرت کا نہ صحیح تو اقتدار کا ہی صحیح ہے، تو صحیح نہ ہم یہ تو نہیں کہ بغیر محبت کے لوگ گزارا کر رہے ہیں، بڑے شوق ہے لوگوں کو، اور بڑے بڑے شوق، اور ان کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں اور زندگی گوا دی۔ یہ بھی انداز دیکھیں جو مسلمان کو ناقابل تسخیر کر دیتا ہے، ناقابل تسخیر۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے جا کے قریش سے مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ تو چونکہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی آپس میں، انہوں نے اگلا ناہے امر بھی تیار کرنا تھا، ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے، تو ابو سفیان کہنے لگے تو کس لیے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی جنگ نہ کرنا؟ ان کے پاس بڑا اسلحہ آ گیا ہے، یہاں ان کی فوج میں جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں بہت زیادہ تربیت یافتہ ہیں، زبردست ٹریننگ ہے ان کی، کیوں نہ جنگ کریں؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے میں نے صرف انہیں نہیں دیکھا، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں کوئی تبصرہ ایک بندے کو دیکھ کے متاثر ہو کے نہیں کر رہا، میں زمانہ دیکھ کے تو بے لاگ تبصرہ کر رہا ہوں۔ اور کہنے لگا سنو، میں کوئی پہلا جگہ نہیں گیا جہاں لوگ ادب کرتے ہیں، میں تو ان بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں جو سجدے کراتے ہیں، معاذ اللہ لوگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرو پھر اندر آنا، میں نے سجدے والے بھی دیکھے ہیں، زمانہ دیکھا ہے، اور میں کوئی نامناسب آدمی نہیں ہوں، میں ایک صاحب حیثیت ہوں، مالدار ہوں، میری نظر بڑا اونچا جاتی ہے، کبھی مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنا ادب اور پیار محمد عربی کے صحابہ حضور سے کرتے ہیں اتنا میں نے کبھی کسی کو کرتے دیکھا ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کو جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں اس پر لینے کی کوشش کریں، میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، آپ میرے درد کو جانیے سمجھیے۔ بھائی عروہ کہنے لگے یار عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، ماں ناک صاف کرتی ہے نا بچے کا، ماں تو وہ یوں ناک سے ریٹھ نکالتی ہے تو ادھر منہ کر کے پھینکتی، ماں سگی اماں
اور یہاں میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے رینٹ نکالی ہے، اور ماڑا بندہ نہیں، عبد الرحمن ابن عوف جیسا ارب پتی آدمی اور سیاںا بندہ اور مالدار آدمی، حضور نے رینٹ نکالی ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لے لی ہے اور اپنے چہرے پہ مال لی ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے کلی کی ہے، اور حضور نے کلی کا پانی جب واپس نکالا ہے تو ماڑا بندہ نہیں، علی المرتضیٰ جیسا شیر، فاروق اعظم جیسے دلیر لوگ، میدانوں کے آدمی، میدانوں کے، شیر و سخن کے نہیں، تنہائیوں میں بیٹھنے والے نہیں، میدان کے جگری لوگ۔ عجیب میں نے منظر دیکھا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں وہ قطرے پانی کے لیے اور اپنے چہروں پہ ملے ہیں۔ کہنے لگا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر جو رنگ آج دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا میں عجیب ہی نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور کے وضو کا جسم سے اترا ہوا ایک پانی کا قطرہ لینے کے لیے وہ دوڑتے ہیں یار، اور جس کو قطرہ نہیں نہ ملتا، وہ جس کو ملا ہوتا ہے اسے کہتا ہے اپنا ہاتھ قریب کر، میں تیرے ہاتھ سے ہی ہاتھ مس کر لوں۔ چل جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھاؤ وکھیاں ہی تک لئیے، لا نا میں تیرے، اتنا پیار جس جگہ ہو، اتنا پیار۔ پھر مصطفیٰ کریم کے غلام اگر وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں نہ گرنے دیتے تو ان کے دین کا جھنڈا بھی نہیں گرنے دیں گے، وہ جھنڈا بھی دین کا کبھی نہیں گرے۔ میرے بھائی ہم نے نا تیزی کے ساتھ دوسری محبتوں کو جگہ دی ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے نا، اور ہمیں اپنا نقصان کیا ہے۔ ہم بے سکون سوتے ہیں رات کو، ہم کوئی مطمئن لوگ نہیں ہیں، ہم غیر مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی پتہ کوئی نہیں کیوں پریشان رہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ ہے، مجھ سے پوچھ لیں۔ وہ اس لیے کہ جب بھوک لگتی ہے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ تجھے کہہ رہی ہے کہ آج کچھ نہ کر، آج مدینے والے کو یاد کر۔ وہ تو تجھے کہہ رہی ہے کہ آج رات کو سونا نہ، آج نہ ذرا تہجد میں اٹھ جانا، وضو بنا لینا، خوشبو لگا لینا اور درود شریف شروع کر دینا۔ اس طرف نہیں جاتا یہ کہتا ہے دوست کو فون کر لو، موبائل پہ کچھ لگا لو، الجھ گیا ہے کہانیوں میں۔ خدا را اگر حضور کی غلامی کرو گے، نبی پاک سے پیار کرو گے، جینے کا مزہ آئے گا۔ میں آپ کو عرض کروں، ہم نے نا ساری زندگی یہ سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم آ جائے نا پھر حکم دیکھنا ہے، پھر ادب نہیں کرنا۔ یعنی ادب اور حکم میں اگر کسی چیز کو قبول کرنا ہے تو حکم کو قبول کرنا۔ ضرب المثل یہی ہے، اہل عرب اسی کو روزمرہ شمار کرتے ہیں۔ بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ عجیب منظر ہوا اسی حدیبیہ کے موقع پر نا، یہ جب صلح لکھی جا رہی تھی نا قریش کے ساتھ، تو تحریر کرنے کا ذمہ مولا علی شیر خدا کا تھا۔ حضرت مولا علی تحریر فرما رہے تھے، تو حضرت علی نے معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ۔ جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قریش میں سے بہت سارے لوگ بول پڑے، کہنے لگے جی یہ اس بات سے معاذ اللہ ہمیں اختلاف ہے، ہم آپ کو رسول اللہ ہی تو مانتے نہیں، معاذ اللہ، اگر یہ مان رہے ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جھگڑے والی بات کوئی نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے تو ابن عبداللہ لکھ دو۔ سادی بات تھی نا، 1400-1500 لوگ ہیں جن کے بیچ ڈیوٹی مولا علی کی لگی لکھنے کی، اور حضرت علی نے لکھا بھی، کہا یہاں سے کاٹ کے نا تو ابن عبداللہ کر دو۔ حکم آ گیا نا، پر مولا علی چپ کر گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ کے تو ابن عبداللہ لکھ دو، مولا علی چپ کر گئے۔ یعنی حضور تو اشارہ بھی کریں تو فوراً حاضر ہو جائیں، لیکن یہاں 2 دفعہ صراحتاً وضاحتاً حکم ملا، پھر بھی چپ ہیں۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا علی یہ نا رسول اللہ کاٹ کے ابن عبداللہ کر دو۔ تو مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں، یہ مشکات میں آپ کو حدیث کے لفظ ملیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے کاٹا جاتا ہی نہیں،
مجھے آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے، مجھ سے نہیں کاٹا جاتا یا رسول۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں اب تو بجھی ہے عشق کی آگ، اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اب کہاں وہ کیفیت، اب کہاں وہ سرور۔ حضرت مولا علی فرمانے لگے مجھ سے حضور میں کیا کروں، کوشش کرتا ہوں پر سونے مجبور ہوں، نہ قلم چلتی ہے نہ ہاتھ اٹھتا ہے نہ لکھا جاتا ہے، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی تے ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا یا رسول اللہ نہیں لکھا۔ آپ نا اس کیفیت، اور یہ کیفیت آج تک ہے لوگوں کی، آج تک ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی نا، آج تک یہ کیفیت ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں، بڑی ذمہ داری، بڑے تجربے سے۔ دعویٰ میرا ہی ہے، چونکہ میں پگڑی والا ہوں، داڑھی والا ہوں، پیر صاحب مولوی صاحب کہلاتا ہوں، دعویٰ میرا ہی ہے کہ عاشق رسول میں ہی ہوں، دعویٰ میرا ہی ہے، لیکن چونکہ یہ عشق رسول وراثت ہے اس امت کی اور ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ میرا وہ جوان جو بالکل کلین شیف ہے اور بے نمازی ہے، اس کے کانوں میں بھی اگر درد سے مدینے والے کا نام لیا جائے نا تو اس کا بھی رواں رواں یا نبی کرنے لگتا ہے۔ یہ وراثت ہے، یہ اس امت۔ ابھی ہمارے بھائی بھی اشارہ کر رہے تھے، یاد رکھنا آپ کے ایٹم بم سے کوئی نہیں ڈرتا کافر، اس کو پتہ ہے کہ ایٹم بم کا کیا حال ہے، سارا پتہ ہے اسے۔ اور دیکھیں ایٹمی طاقت ہونا دنیا میں ایک بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں، لیکن آپ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کیا اپنی عظمت رفتہ بحال کر سکے؟ کس نے آپ کو بڑی نشست دی؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئے معاملات۔ آپ میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ پیسہ ہے اہل عرب کے پاس۔ کس چیز نے مجبور کیا اسرائیل کے ساتھ چلنے میں؟ یعنی کس چیز نے؟ سوچے نہیں ہم نے کہ فلسطینی کتنی مائیں ہیں جو آج بھی ان رستوں کو دیکھتی ہیں جن رستوں سے بچے گرفتار کر کے لے جائے گئے تھے پر لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ لیکن کیا مجبوری ہے ہماری سوائے اس کے کہ ہمارے اندر حضور کی محبت نہیں؟ کوئی مجبوری نہیں۔ پیسہ مطلب جب آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ نے دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹ بھی بنا لیے، آپ نے سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنا لی، دولت بھی جمع کر لی، پھر کون سی بھوک ہے جو مٹ نہیں رہی؟ پھر اور کس چیز کی طلب تھی جو آپ جگہ جگہ جھکنے لگے؟ یاد رکھنا ایک چیز ہے، ایک چیز، وہ ہے رسول اللہ کی محبت۔ جس دن سے آپ چکروں میں پڑ گئے ہیں نا، دنیا داری کے چکروں میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اور مجھے کئی دفعہ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں، یہ میں بھی ہوں نا، میں بھی مولوی پیر بھی جب چکر میں پڑ جاتا نا کہ چار پیسے آئیں تو اس چھوٹی سوچ ہو جاتی ہے، مفاد چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مبلغ نہ جانے، پھر وہ اپنے آپ کو واعظ یا دین کا درد رکھنے، پھر تو وہ دیہڑی دار ہے، وہ لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہ لگی۔ مسلمان اپنے آپ کو دیہڑی دار بنا بیٹھیں، چھوٹا۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، آپ کو تقریر پہ بلانا ہے تو کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا یار آپ نے تو ہمارا بازار ہی بنا دیا ہے، آپ نے تو ہمیں بازار میں ہی کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ نے کیا ہمارا ریٹ لگا دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ پھر بھی بتائیں۔ میں نے کہا 2 کروڑ دے دو۔ کہنے لگا جی یہ تو پھر آپ بہت اونچے چلے گئے۔ تو پھر میں نے کہا مفت بلاؤ، اس لیے کہ مدینے والے محبوب کی جو تعریف ہے وہ پیسوں سے تو خریدی جا ہی نہیں سکتی، تو آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں میرے سنگی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو جس مسجد میں میں رہتا ہوں اس کے آگے تو آبادی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بہت بڑے ایک دفعہ کچھ لوگ آ گئے بڑی گاڑی میں، تو بارش بھی تھی، تو رستہ بھی بڑی مشکل سے انہیں ملا مسجد میں آنے کا۔ تو مجھے آ کے کہنے لگے آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا اس جگہ۔ کہنے لگا آپ کو بہت بڑی جگہ نہ دے دیں، ہم نے بنائی ہے۔ تو میں نے کہا آپ جب جگہ دیں گے تو آپ کو سلوٹ بھی تو کرنا پڑے گا نا، جو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بس بات میری مکمل ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دکان پہ سرسوں کا تیل لینے گئے،
دکاندار کو بوتل تھمائی، کہا یہ نا تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی، فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں، 2 رہنے دیں۔ آپ فرمانے لگے تو پورے ہی رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ ہاں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اہل عرب یاد رکھنا، تمہاری شان اس لیے ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہو، اور اگر حضور سے جڑے رہو گے تو شانیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، ورنہ مسلمانوں کے خون پر اگر تم قلعے تعمیر کرو گے تو کبھی بھی کامیابی تمہارے قریب۔ بڑا جی لیا ہم نے چودھری ہو کے، ملک ہو کے، بٹ ہو کے، جٹ ہو کے، اب تھوڑا اتنا بھی جئیں کہ ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں، مدینے والے کے غلام ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس یہ محبت مصطفیٰ، اس میں جینا سیکھیں، حضور سے پیار کرنا سیکھیں۔ جب لوگ ساری باتیں کر رہے ہو نا تو آپ تھوڑا روک کے کہیں یار اس موضوع پر جو حضور کا فرمان ہے وہ بھی بیان کرو۔ آپ نا اپنے آپ کو گھیر گھار کے حضور تک پہنچائیں، پھر دیکھیں اللہ کتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ آخر دعوانا